يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد معزز سامعین کرام الحمدللہ بھائی محمد احمد صاحب کے گھر پہ یہ بہت ہی خوبصورت مجلس بلکہ یہ وہ اتنی جس میں ہماری چاہت تھی اس سے بھی زیادہ الحمدللہ یہ بھائی محمد احمد کی اخلاص اس کی محبت اور یہ کافی دیر سے یہ نیت کر رہے تھے کہ ایک محفل کرانی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو پورے اس علاقے کے اندر ایسی محفل نہیں ہوگی جو محبت اور جس محبت سے جو نعت خانوں نے پڑھا اور ہمارے مولانا قاری ناصر نفیس مدنی صاحب نے پڑھا اور اس سے بڑھ کر جیسے شوق اور محبت سے آپ نے سنا یہ آپ نے حق ادا کیا ہے تو میں یہ کہوں گا بھائی محمد احمد صاحب اگر کچھ آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہو گئی ہے اور آپ کے پیسے لگے آپ کی انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ لگیا واپس مل گیا الحمدللہ یہ سارے ساتھی جو ہے نا ان کے چہروں پر بشاشت ہے یہ سننے کے بعد جی نعت کو سننے کے بعد کلام کو سننے کے بعد تو بہرحال مختصر میں اب وہ لمبی بات نہیں کروں گا اور ویسے بھی بڑے مرغن کھانے کے بعد اگر کوئی بالکل ہی دلیا ہی لے جائے تو وہ کون کھائے گا کیوں جی وہ مرغن کھانے ہیں جی کڑھائیاں اور ادھر ادھر کے کھانے یہ ماشاءاللہ نعت خان اور یہ ہمارے نقیب محفل اور ماشاءاللہ آج ہے نا وہ ایک راز کی بات ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آج کیسے آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے ایک راز کے اندر کی بات بتائی جو میں نے آپ کو نہیں بتائی تو کیا ماشاءاللہ جو نا بڑا اچھا پڑھا ہے تو بہرحال آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو ایسے ہی سننا چاہیے اور ایسے ہی اس کا انعقاد کرنا چاہیے تو میں نے ایک قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے اے نبی جی آپ کے ذکر کو بلند کیا نہیں بلند کرتے ہی رہیں گے اگر کوئی عربی جانتا ہے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے میں تو اکثر اپنے نمازیوں کو بھی کہتا رہتا ہوں یہ نمازی کے بیٹھے ہوئے اس کے اندر کہ ہم ترجمہ قرآن پڑھیں ہم عربی جب ہم نے سارا کچھ سیکھ لیا دنیا جہان کا یہ موبائل چلانا سیکھ لیا ہمارے 2-2.5 سال کے بچے نے موبائل چلانا سیکھ لیا لیکن میں 40 سال کا ہو کر میں نے قرآن پاک نہیں سیکھا میں نے قرآن پاک کو نہیں سیکھا تو اللہ جو ہے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے تو جس پیرائے کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے پیش کی ہے کہ اے نبی جی ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہی رہیں گے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آتا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید بلند نہ کیا جاتا ہو جس دن سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہمارے قاری صاحب آئے تھے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اول کیسے ہیں کہ ظہور دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ہوا ہے نبوت کا ظہور بعد میں ہوا ہے لیکن نبوت سب سے پہلے ملی ہے اور آخر ایسے ہیں کہ سب سے آخر کے اندر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا کہ اے نبی جی ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے ہی رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پہلو کو بھی لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا وہ خاندان کو لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کو لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مل گئی اس کی بھی شان جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب نے یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تشریح یہ وہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس لیے اللہ رب نے جو فرمایا کہ آپ کی شان کو ہم نے بلند کیا ہے اور بلند کرتے رہیں گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اندر ایک ایسی خوبی رکھ دی ہے کہ جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہوگی اس کی بھی شان اور عزت اور اکرام بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن بکریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت کے اندر لیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ یہ میری بکریاں ہیں، تو ان بکریوں کا تذکرہ کرنا بھی آج عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھوڑوں پر سواری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گدھوں پر سواری کی، آج ان گدھوں کا اور گھوڑوں کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدینہ کے اندر اپنی زندگی کو گزارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ کا جب اللہ نے اتنی شان کو بلند کیا ہے کہ مدینہ جیسا شہر اب پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقہ چیزیں، ان کی جو شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت کی وجہ سے ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے، ان معجزات جو وہ سارے نبیوں کے معجزات کو اکٹھا کیا جائے تو مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا معجزہ یہ تھا کہ جس بچے کے سر پر رکھ دیا، اس بچے کے سر، وہ بچہ اپنی جوانی اور بڑھاپے کے اندر آ گیا، لیکن جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا وہ ہاتھ رکھنے کی برکت سے وہ بال سفید میں. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو روٹیاں بن رہی تھی، تو ایک روٹی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو دی، تو انہوں نے تنور کے اندر لگائی، ساری روٹیاں جو بن گئی، کیونکہ ایک تپش ہوتی ہے. لیکن جس روٹی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا تھا وہ تنور کے اندر ویسی کی ویسی ہی کھڑی ہے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو روٹی بن ہی نہیں رہی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے اوپر جائے گا کوئی دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس کے اوپر اثر نہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب کہ جس ایک صحابی رسول آئے کہ یہ ایک جنگ کا موقع ہے، ڈیلا باہر نکلا ہوا ہے، ایسے لٹک رہا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نکالا اور جو جیسے آپریشن کے بعد کوئی مرہم لگا دیتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈیلے کو اندر رکھا اور اوپر مرہم لگایا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری آنکھ ایسے ہوگی کہ جیسے کبھی یہ دکھی ہی نہیں. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جیتا جاگتا معجزہ وہ قرآن پاک ہے کہ ساری چیزیں بدل گئی، ادوار بدل گئے اور لوگوں کی ترتیب بدل گئی. بہت کچھ ہے وہ ہم نے زمانے کے اندر اب کتنا بدلتا دیکھ رہے ہیں. اگر نہیں بدلا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن والا معجزہ نہ بدلا. اس کا زیر اور زبر اور پیش یہ کبھی زندگی کے اندر نہ بدلی، نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ پہلے کے کو، بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر زور بھی لگایا، لیکن انہوں نے قرآن پاک کو جلا کر بھی دیکھ لیا، قرآن پاک کو نہروں کے اندر ڈال کر بھی دیکھ لیا، انہوں نے نسخوں کو نعوذ باللہ یا تنور کے اندر ڈال کر بھی دیکھ لیا، لیکن ان بچوں کے سینوں سے کون نکالا؟ سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی ایک، یہ قرآن پاک کا ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کئی معجزات اب بھی ہیں، ان میں سے ایک قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کو کوئی تبدیل نہ کر سکا ہے، نہ کیا ہے، نہ کر سکتا ہے. اور قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس معجزے کی ابھی اللہ میرے ذہن میں ایک بات ڈال رہے ہیں کہ بیت اللہ کتنی عظیم جگہ ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں اور بیت اللہ کو چومتے ہیں، بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن والا معجزہ یہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیونکہ بیت اللہ کو آدمی بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے. اور پھر یہ اس وجہ سے بھی کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور یہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ساری کتابیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں تھیں، لیکن قرآن پاک کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. اور کلام کے اندر کوئی تبدل اور کیوں دیکھو
قرآن کو بدل نہیں سکا، بلکہ قرآن لوگوں کو بدل رہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو کیا بدلیں گے لوگ؟ لیکن آج سب سے بڑا گلہ وہ ہم مسلمانوں سے ہیں۔ یقین جانے کہ بھی قرآن پاک سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، غیر مسلم استفادہ کر رہے ہیں۔ وہ اس کی بلکہ تھوڑے دن پہلے ایک جو فرانس کے ساتھی تھے